السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری وصیت کہ اسلام کی بنیاد کن دو چیزوں پر؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی جو ڈیفینیشن بیان فرمائی وہ یہ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دو چیزوں کو تم تھامے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، کتاب اللہ و سنت رسولہ، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم، اور دوسرا حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ تعریفات، حمد و ستائش کے معلی اور پاکیزہ کلمات اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات لم یزل کے لیے کہ جس اللہ نے ہمیں انسان اور پھر مسلمان بنایا اور دین اسلام جیسے آخری اور پسندیدہ دین کو ہمارے لیے منتخب فرمایا۔ درود و سلام امام الانبیاء، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے کہ جنہوں نے اپنی شبانہ روز محنتوں سے اللہ تعالی کا دین من وعن ہم تلک پہنچایا، جس کے نتیجے میں الحمدللہ آج ہم سب مسلمان ہیں۔ دین اسلام اللہ کی کتاب اور حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ، سنت مطہرہ کا نام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری، تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میری اطاعت کی داخل الجنہ، اللہ کریم اس کو جنت کا داخلہ نصیب فرما دیں گے، اور جس نے میری نافرمانی کی یوں سمجھیے کہ اس نے روگردانی اختیار کی، اور رسول اللہ کی نافرمانی کر کے جنت میں کوئی چلا جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی براہ راست تربیت کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام جو اس کائنات کے سب سے سچے اور پکے مسلمان اور مومن تھے، کہ جن کے ایمان اور اسلام کو آسمان سے معیار اور کسوٹی بنا کے پیش کیا گیا، آخر ان کے شب و روز، ان کے معمولات، ان کی عادات، ان کے اطوار اور ان کے اخلاقیات کیسے تھے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے ایمان اور اسلام کی تکمیل اس لیول پہ، اس سانچے میں پرکھا کرتے تھے کہ ہمارے ایمان، اخلاقیات، ہماری عبادات، ہمارے اقوال اور افعال آیا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے ٹکراتے تو نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ جب دارہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، آپ کی 10 بیویاں ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اقرع، اسلام کے اندر صرف 4 بیویاں بیک وقت نکاح میں رکھنے کی اجازت ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات سننے کی دیر تھی، اسی وقت عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیے میں نے اپنی 6 بیویاں چھوڑ دی۔ یہ تھا وہ اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ۔ اسی طرح مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی شریف کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، بطور مشورہ جیسے مشاورت آپس میں ہوتی ہے، حضرت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عبداللہ آپ کا کیا خیال ہے، وہ جو سامنے ایک دروازہ ہے اس کو خواتین کے لیے مختص کر دیا جائے کہ خواتین اسلام اس دروازے سے داخل ہوں، نماز پڑھیں اور واپس چلی جائیں۔ بطور مشورہ
صرف حضرت رسول اللہ علیہ السلام کی زبان سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ کلمات سنے، اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، جس دروازے کو رسول اللہ علیہ السلام نے خواتین کے لیے مختص کرنے کا فرمایا تھا، میری زندگی گزر گئی، میں نے دوبارہ کبھی اس دروازے سے مسجد نبوی میں داخل ہو کے نہیں دیکھا۔ یہ تھا وہ کامل اسلام اور یہ تھا وہ مکمل ایمان کا ایک نمونہ جو حضرات صحابہ کرام نے ہمیں بن کے دکھایا۔ اور صحیح البخاری میں آتا ہے، یہی حضرت عبداللہ ابن عمر ابھی چھوٹی سی عمر تھی، خواب دیکھتے ہیں، خواب کے اندر کچھ فرشتوں کو دیکھا، جنت کو دیکھا، بات لمبی ہے ہمارے عنوان سے دور نہ نکل جائے۔ اپنی ہمشیرہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے اپنا خواب بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت رسول اللہ علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھ دیجئے۔ جب حضرت رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عمر جو ننھے سے ایک بچے ہیں، ایک لڑکے ہیں، ان کا خواب سنا تو حضور ارشاد فرماتے ہیں عبداللہ بہت اچھا لڑکا ہے، لو کان یصلی من اللیل، کاش کہ عبداللہ تہجد کی نماز پڑھنی شروع کر دے۔ اس وقت 7-8 برس کی عمر کے عبداللہ بن عمر جب حضرت رسول اللہ علیہ السلام کی زبان مبارک سے اپنے لیے یہ کلمات سنتے ہیں کہ عبداللہ اچھا لڑکا ہے لیکن کاش کہ عبداللہ تہجد کی نماز پڑھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے پھر اللہ کی قسم زندگی گزر گئی میں نے کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہونے دی۔ یہ تھا کامل اسلام، یہ تھا کامل ایمان جو حضرات صحابہ کرام کے اسلام کو معیار اسٹینڈرڈ بنا دیا گیا، کسوٹی بنا دیا گیا۔ حضرات گرامی قدر آگے چلیے، صحابہ کرام نے اطاعت رسول کا جذبہ اپنے سینوں میں جاگزیں فرمایا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور کی غلامی کا صرف دعویٰ نہیں کیا بلکہ حضور کی غلامی اختیار کی اور اس کا حق ادا کر کے دکھا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، کسی اور عبداللہ کی بات چل رہی ہے، دوران خطبہ حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اجلس یا عبداللہ، عبداللہ بیٹھ جاؤ۔ ادھر حضرت عبداللہ بن مسعود مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں، جب قوت سماعت سے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ کلمات ٹکرائے اجلس یا عبداللہ، حالانکہ حضور کسی اور عبداللہ کی بات فرما رہے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود وہیں پہ دروازے داخلی دروازے کے قریب زمین پہ بیٹھ گئے۔ جب حضور کی نگاہ پڑی فرمایا عبداللہ آپ کیوں وہاں پہ بیٹھ گئے، آپ تو اندر تشریف لائیے۔ حضرت عبداللہ فرمانے لگے حضور جب میرے کانوں میں آپ کے یہ کلمات پڑھے کہ عبداللہ بیٹھ جاؤ، میں سمجھا یہ مجھے کہا گیا تھا۔ اس کے بعد میں نے سوچا عبداللہ اس کے بعد ایک قدم بھی اور اٹھایا وہ تیرا قدم مسجد میں نہیں جہنم میں چلا جائے گا، کیونکہ رسول اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تھا جذبہ، یہ تھی تربیت اور یہ تھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشکیل کردہ وہ جماعت کہ جن کے ایمان اور اسلام کو معیار اور کسوٹی بنا دیا گیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ایک دستے کو روانہ ہونے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ صحابی رسول کے دل میں خیال آیا میدان جہاد کے لیے نکل رہا ہوں، بھلا کہ زندگی وفا کرے نہ کرے واپس کبھی مدینہ طیبہ میں آنا نصیب ہو یا نہ ہو، مسجد نبوی شریف میں آج جمعہ کا خطبہ حضور نبی کائنات علیہ السلام کی ابتدا میں ادا کر دوں، پھر زندگی وفا کرے نہ کرے پھر یہ موقع یہ سعادت ملے یا نہ ملے۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت رسول اللہ علیہ السلام نے فجر کے بعد کوچ کرنے کا جو حکم فرمایا ہے، اگر باقی لوگ فجر کے بعد نکل بھی جائیں، میری سواری سب سے زیادہ ہوشیار، میری سواری سب سے زیادہ طاقتور، میری سواری سب سے زیادہ صحت مند ہے، میں حضور کی ابتدا میں جمعہ پڑھ کے بھی نکلوں، جہاں پہ فجر کے نکلنے والے پہنچیں گے میں ان کو جا ملوں گا۔ حضرت رسول اللہ علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، دیکھا کہ صحابی سامنے بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا میں نے تو تمہیں فجر کے بعد نکلنے کا حکم دیا تھا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
دل کے اندر نیت بڑی اچھی تھی، نافرمانی کا تصور بھی نہیں، صرف سوچ یہ تھی کہ آپ کے پیچھے پھر زندگی میں کبھی جمعہ پڑھنا نصیب ہو یا نہ ہو، میں آپ کے پیچھے جمعہ ادا کر کے تو پھر نکل جاؤں گا اور جاؤں کو ملوں گا۔ حضرت رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا، عبداللہ یاد رکھو، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، تو زمین کا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے تو ان کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا جو میری اقتداء اور میری فرما برداری اور اطاعت کرتے ہوئے فجر کے بعد روانہ ہو گئے۔ اور اللہ کریم کروڑوں رحمتیں فرمائے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کہ جن کی براہ راست تربیت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، اور اس تربیت کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے اسلام کا وہ تعارف، ایمان کا وہ تعارف دنیا کائنات کے سامنے پیش کیا کہ آسمان سے اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کو معیار اور کسوٹی بنا دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان قبول کرنا چاہتے ہو، اگر تم اسلام لانا چاہتے ہو تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام جیسا اسلام ہو۔ یہ ایک کامیاب مسلمان کی نشانی ہے، یہ ایک کامل و اکمل مومن کی علامت ہے کہ وہ ہر میدان میں، ہر معاملے میں یا اللہ کی اطاعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو مد نظر رکھتا ہے۔ معاملہ دین کا ہو، معاملہ دنیا کا ہو، ایک بندہ مسلمان اپنا اوڑھنا بچھونا، اپنا چلنا پھرنا، اپنے تجارت کے اصول، اپنے دنیاوی معاملات، اپنے رشتہ داری کے معاملات، اخلاقیات یا عبادات ہو، اس کی سب سے اولین ترجیح کہ میرے اللہ کا مجھ سے تقاضا کیا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجھ سے تقاضا کیا ہے۔ حضرات آئیے اپنے اسلام کو درست کیجئے، آئیے اپنے اطوار کو درست کیجئے، آئیے حضرت رسول اللہ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنائیے۔ حضرت رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جب وضو کرو تو موزوں کے اوپر، جرابوں کے اوپر ہاتھ پھیر لو، یہ جرابوں کا مسح ہو جائے گا۔ حالانکہ چلتے پھرتے اگر کوئی چیز وہ پاؤں کو چھوتی ہے تو وہ پاؤں کے تلووں کی وجہ سے چھوتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا اگر اپنی منمانی کو دیکھیں، اگر عقل کو پرکھیں، اگر سوچ کو پرکھیں تو پھر مسح تو پاؤں کے تلووں کے نیچے ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پہ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمانے پیغمبر ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ یہاں حضرت رسول اللہ علیہ السلام نے فرما دیا کہ موزوں کے اوپر، جرابوں کے اوپر مسح ہوگا، تو پھر عقل کو نہیں، پھر حضرت رسول اللہ علیہ السلام کے ارشادات عالیہ کو دیکھا جائے گا، پھر آپ کے فرمودات کو دیکھا جائے گا۔ دنیا کے اندر جتنی خرابیاں ہیں، امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان بگاڑ، ان بگڑے ہوئے کاموں کا اور ان تمام کی تمام خرابیوں کا اگر آپ بنظر عمیق جائزہ لیں گے آپ کو نظر آئے گی تو رسول اللہ علیہ السلام کی مخالفت نظر آئے گی۔ ہر وہ کام جو رسول اللہ علیہ السلام کی نافرمانی میں کیا جائے، جو حضور کی اطاعت سے روح گردانی اختیار کر کے کیا جائے، بھلے کہ وہ عبادت کیوں نہ ہو، بھلے کہ وہ اخلاقیات کے معاملات کیوں نہ ہو، یاد رکھیے کہ وہ اسلام سے ہی دور نہیں، جنت الفردوس کے راستوں سے بھی دور لے جانے کا سبب ہوتی ہے۔ جہاں سے بات میں نے شروع کی تھی، لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، تم تب تک گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کی کتاب اور اس کے رسول علیہ السلام کی سنت کو تھامے رکھو۔ آج امت مسلمہ جو نقطہ وحدت سے دور جا چکی ہے، انتشار کا شکار ہے، اغیار اور کفار ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ سبب حضرات یہ ہے کہ ہم نے اطاعت رسول علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ اللہ کریم محدثین ائمہ دین کے اوپر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے کہ جنہوں نے
اس ریسرچ کر کے، تحقیق کر کے، ایک ایک حدیث کے اوپر محنتیں کر کے، ایک ایک حدیث کے لیے سفر کر کے، ایک ایک حدیث کے لیے استخارے کر کے، ایک ایک حدیث کے لیے تگ و دو کر کے، یہ امت کے اوپر محدثین کا بہت بڑا احسان ہے کا احادیث صحیحہ کے تناظر میں دیکھ کے پھر اپنی عبادات کو سنوار لیجئے۔ عبادت وہی قبول ہوگی جو رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری میں کی گئی ہوگی۔ عبادت وہی قبول ہوگی جس پہ خاتم النبیین حضرت رسول اللہ علیہ السلام کی مہر تصدیق ثبت ہوگی۔ اگر حضور کی مہر نہ ہوئی، اگر حضور کی تصدیق نہ ہوئی، تو پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھکے ہوں گے، لیکن چونکہ اعمال شریعت کے مخالف ہوں گے، نماز سنت مطہرہ کے مخالف ہوں گی، احادیث کے مخالف ہوں گی، حضور کی اطاعت سے روگردانی کے تناظر میں کی گئی ہوں گی، تو اللہ کریم اعمال سمیت جہنم کی وادی کے اندر پھینک دیں گے۔ میری دعا ہے اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنی عبادات میں، اپنے معاملات میں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہمارا چلنا پھرنا، ہماری معاشرت اور معیشت، ہمارا دین اور ہماری دنیا اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ علیہ السلام کی فرما برداری میں بسر ہو۔ یہی کامیابی کی ضمانت ہے، یہی صحیح اسلام ہے، یہی سچے دین کا راستہ ہے، اور یہی وہ راستہ ہے کہ جس پہ چل کے انسان گمراہ نہیں ہو سکتا۔ سورہ نور میں یہ ارشاد فرمایا ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت کرو گے یقیناً ہدایت پا جاؤ گے۔ کہ قرآن کریم کے 40 مقامات ہیں جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی فرما برداری کی دعوت دے رہے ہیں، جو حضور کی غلامی کا درس دے رہے ہیں، حضور کی اطاعت اور فرما برداری کا پیغام دے رہے ہیں۔ میرے کریم مالک ہم سب کو ان پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ یہ تھے محترم محمد سلیمان شاکر صاحب، جو 30 جنوری 2025 بروز جمعرات مکہ المکرمہ میں توعیت الجالیات کے زیر اہتمام تقریر کر رہے تھے، جسے مختصر کر کے یوٹیوب چینل دنیا دین پر پیش کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کے لیے اور دینی سوالات کے جوابات کے لیے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 00923352520207 00923167983575 00923007446434۔ قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں، اذکار، نماز ترجمہ سے سمجھ کر پڑھیں، یاد کریں، دوسروں کو بھی یاد کرنے کی دعوت دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت دونوں اچھی کر دے۔